نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھی جاتی ہے اور کب نہیں پڑھی جاتی ہے، اور کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سبحانک اللہم یعنی ثنا کتنی بار کتنی رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت میں نہیں پڑھی جاتی ہے، اس مسئلے کو لے کر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں یار ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے اس رکعت میں یا نہیں پڑھنا ہے، اس سورت سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس دعا سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو ان کی نماز جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ صحیح ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو آج اس مسئلے کو ہم واضح کرنے والے ہیں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر آپ 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کتنی بار اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس میں کتنی بار آپ کو سبحانک اللہم پڑھنا ہے، وہ آپ جان لیں۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد میں آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پورا سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ دوسری سورت پڑھنے سے پہلے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، پھر آپ کو قیام کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو صرف پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو رکوع کرنا ہے، پھر قیام کرنا ہے، سجدے میں جانا، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ فرض نماز کا طریقہ ہوا۔ اب اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کتنی بار اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کتنی بار آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو دوستوں آپ یہ سمجھ لیں، چاہے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں یا سنت نماز پڑھ رہے ہوں یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے نا؟ نفل نماز ہو یا سنت نماز پڑھ رہے ہوں یا فرض نماز پڑھ رہے ہوں، ہر ایک نماز کی پہلی رکعت میں، یعنی اگر آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی پہلی رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد میں الحمد شریف۔ دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، صرف آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف کے بعد میں کوئی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے تو اس میں پہلی رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بسم اللہ پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی اعوذ باللہ پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھنا ہے۔ تو سیم وہی طریقہ ہے، فرض نماز کا جو طریقہ ہے وہی سنت نماز کا طریقہ ہے، وہی نفل نماز کا طریقہ ہے۔ فرض اور سنت نفل نماز میں جس طریقے سے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے نفل اور سنت نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے فرض نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ جتنی بار پڑھا جاتا ہے اتنی ہی بار سنت اور نفل نماز میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو پہلی رکعت میں آپ کو سبحانک اللہم پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے، باقی دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف آپ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھنا ہے، سمجھ رہے؟ التحیات سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، درود ابراہیم سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اور نہ ہی دعائے معصورہ سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ
جو مسئلہ تھا، اس مسئلے کو لے کر بہت سے لوگ جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے درمیان سوچتے ہیں یار ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری نماز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کنفیوژن آپ کا دور کر دیں۔ دیکھیں نماز میں بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اگر آپ سنت نہیں ادا کر رہے ہو، سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ سنت ترک ہونے کا ثواب کم ہو جائے گا، آپ کے ثواب میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان مال سب قربان کرنے والے لوگ ہیں، تو پیارے آقا کی سنت کو ہم پابندی سے پکڑے ہوئے ہیں، پیارے آقا کی سنت پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے 100 شہیدوں کا ثواب پایا۔ تو یار ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اگر ہم دن میں 100 200 یا 5 یا 10 سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، 10 سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو سوچ لیں آپ کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے مسائل کو صحیح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہو تو کمنٹ کر کر بتائیں۔ اگر آپ کمنٹ کر کر بتائیں گے سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے ویڈیو آپ تک جو پہنچ رہے ہیں وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا۔ اور جب آپ کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہمارے ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید انہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ، یا وہ دلچسپی کے ساتھ اس مسئلے کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو کمنٹ ضرور کریں، اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو بھی کمنٹ کریں، سمجھ میں آیا ہو نہ بھی آیا ہو تو بھی کمنٹ کر کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔